ظہور شاہ شمس کے جو ہے نا وہ ان سے منسوب ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بو علی کلندر سے منسوب ہے، لیکن بہرحال واقعہ ایسا ہے کہ آپ کہیں جذب کی حالت میں جا رہے تھے، تو کہیں بارش ہوئی تھی، تو آپ وہاں سے گزرے تو پاؤں سے کیچڑ اڑا، اور وہاں پہ اس علاقے کا گورنر جا رہا تھا اس کی بیوی کے ساتھ، تو اس کے کپڑوں پہ وہ کیچڑ کے چھینٹے گر گئے۔ وہ گورنر اس علاقے کا اترا، اس نے فقیر کو، درویش کو تھپڑ مار دیا، وہ چند قدم چلا، آگے جا کے مر گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بابا بندہ مار دیا ہے، اس کی بیوی نے رولا ڈال دیا کہ انہوں نے میرا بندہ مار دیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے نہیں مارا، وہ اس کا وارث وہ تھا، اس کا وارث وہ تھا، اس کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اس کی بیوی کے کپڑے کے اوپر چند چھینٹے پڑے تو اس نے تھپڑ مار دیا۔ میرا وارث وہ تھا، اس کے دوست کو اس نے تھپڑ مارا تھا تو وہ جانے دیتا؟ تو بیٹا اسی طرح ہے کہ رسالت مآب سرور انبیاء سے شدید ترین محبت کرنے والا اللہ وہ جانے دے گا؟ وہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ چھوڑ دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر ایک اور، جانوروں پہ اس نے سلوک، جانوروں پہ رحم کرنا، یہ بھی تو سنت ہے۔ ہم تو جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی مخلوق کو پیروں کے نیچے رون دیتے ہیں۔ موجودہ دور میں خاص طور پہ اینیمل کریولٹی کے واقعات ہم کتنے سنتے ہیں۔ چیونٹیوں کو پیر کے نیچے دینا بھی رسالت مآب نے منع کیا ہے کہ نہیں۔ وہ میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ چیونٹیوں کو کھانا کھلائیں، آپ کے گھر رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ میں ایسے ہی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ کہ یہ ہوتا کیا۔ آپ نے نہیں پڑھا واقعہ کہ ایک اونٹ آیا تھا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسجد نبوی سے باہر نکلے تو ایک اونٹ آ گیا، وہ بلبلانے لگ گیا، رسالت مآب نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور پھر کہا کہ یہ اونٹ آیا، یہ کہتا ہے کہ میرا مالک مجھ پہ ظلم کرتا ہے، اپنے مالک کی شکایت لے کے آیا۔ پھر اس کے مالک کو بلایا اور اسے کہا کہ تو اسے کیوں اپنا جو ہے نا وہ اتنا اس کے اوپر بھار ڈالتا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی۔ تو کیا اونٹ نے میری شکایت کی ہے؟ کہ ہاں اونٹ آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو کیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے لیے نہیں کرتے تھے؟ یہ مستند حدیث ہے بیٹا۔ پھر ایک صحابی نے ایک درخت کے اوپر سے گھونسلوں کے پرندے سے بچے نکال لی، تو رسالت مآب سرور انبیاء، بہت کم واقعات ہیں جب سے رسالت مآب کے چہرے پہ جلال کے آثار آئے ہوں، بہت کم واقعات ہیں سیرت میں کہ جب سرکار نے جلال، انہوں نے بچے نکالے تو رسالت مآب نے جلال سے کہا کہ یہ جہاں سے ان کو لے کے آئے ان کو اپنے والدین سے جدا مت کر، واپس رکھ کے آ۔ یہ جانوروں کے ساتھ، یعنی آپ سمجھیں کہ حضرت صالح کی ایک اونٹنی جو ہے اس کو قتل کیا گیا تھا، اور اس نے اونٹنی نے آسمان کے اوپر منہ کر کے صرف ایک چیخ ماری تھی تو عذاب آ گیا تھا، پوری قوم تباہ کر دی گئی تھی۔ اس گھر کا حوصلہ دیکھیں، بچے سارے شہید ہو گئے، کوئی گھر میں سوائے سید سجاد کے علاوہ مرد بچہ ہی نہیں۔ امام زین العابدین کے علاوہ 6 مہینے کے علی اصغر علیہ السلام سے لے کے مسلم ابن اوسجہ 92 سال کے صحابی سارے کے سارے شہید کر دیے گئے، ایک نہیں بچا۔ اور بی بی پاک مالکن شریکت الحسین، کیا اللہ ان کی بددعا نہیں سنتا؟ یا وہ اگر کرتی تو کیا اس وقت عذاب نہ آتا؟ ان کا کنڈکٹ کیا ہے کہ سارا خاندان شہید کروا کے اللہم تقبل عادل قربان کے اللہ ہماری یہ قربانی قبول کر، یہ اہل بیت کا مقام ہے اور وہ صالح کی اونٹنی کا مقام ہے۔ اگر اللہ اس اونٹنی کی آہ اور تکلیف جو ہے وہ سن سکتا ہے تو ان کے اندر سے اگر کوئی بددعا نکل جاتی، کائنات کا نقشہ بدل جاتا۔ لیکن یہ گھر رسول اللہ کا گھر ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ بے زبانوں سے محبت کرنا، رسالت مآب کے ایک اونٹ تھا، بڑا دبلا پتلا تھا، بیمار تھا، اس کے مالک نے اس کے اوپر جو ہے وہ بھار ڈالا ہوا تھا، تو رسالت مآب نے اس کے مالک کو کہا کہ بے زبانوں پہ ظلم کرنے سے ڈرو، یہ اللہ کو جو شکایت کر دیں تو اللہ اس کے اوپر کوئی دوسرا جو نا اللہ اس کے اوپر عمل ضرور کرتا ہے۔ مجھے ابھی بھول گئے لفظ جو اسی طرح کی حدیث ہے، یہ ترمذی میں اس کے اوپر ہے۔